بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ آج عرس شرف قدس سیف اللہ المسلول معین الحق شاہ فضل رسول قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم محافظ ناموس رسالت بھی ہے۔ نام و نسب اسم گرامی حضرت شاہ فضل رسول، لقب سیف اللہ المسلول معین الحق، حضرت شاہ آل احمد اچھی میاں مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کے مطابق آپ کا نام فضل رسول رکھا گیا۔ آپ کا نام فضل رسول حضرت شاہ آل احمد اچھی میاں کے ارشاد پر رکھا گیا ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: حضرت شاہ فضل رسول بدایونی بن عین الحق، حضرت شاہ عبد المجید بدایونی بن شاہ عبد الحمید بدایونی علیہ الرحمہ۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تک، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے۔ تاریخ ولادت: آپ کی ولادت باسعادت ماہ صفر المظفر 1213 ہجری مطابق 1798 عیسوی کو بدایوں انڈیا میں ہوا، یعنی آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ تحصیل علم: صرف اور نحو کی ابتدائی تعلیم جد امجد اور والد ماجد سے حاصل کی۔ 12 برس کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاپیدہ لکھنؤ کا سفر کیا اور فرنگی محل لکھنؤ میں بحر العلوم قدس سرہ کے جلیل القدر شاگرد مولانا نور الحق قدس سرہ متوفی 1338 ہجری کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے 4 سال کی قلیل عرصے میں تمام علوم و فنون کی تکمیل کر لی۔ حکیم بابر علی موہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فن طب کی تکمیل کی۔ بیعت و خلافت: آپ کے والد عین الحق شاہ عبد المجید بدایونی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ انہوں نے تمام سلاسل میں اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ درگاہ اولیاء کے نقیب الاشراف حضرت سید علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت و خلافت مرحمت فرمائی۔ سیرت و خصائص: آپ جامع معقولات و منقولات، جامع شریعت و طریقت، امام اہل سنت، حامی سنت، مائی بدعت، غیظ المنافقین اور محلق الوہابیین، المعین الحق والدین، محسن الاسلام والمسلمین، سیف اللہ المسلول حضرت شاہ فضل رسول قادری بدایون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ معقول والمنقول کے امام اور شریعت و طریقت کے شیخ کامل تھے۔ بے حساب افراد آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ نے اپنے دور میں نمایاں طور پر احقاق حق کا فریضہ ادا کیا۔ بے شمار سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ فرمایا اور لا تعداد افراد کو راہ راست دکھائی۔ مولانا کی ذات والا صفات مرجع انعام تھی۔ ان کے پاس کوئی علاج معالجہ کے لیے آتا اور کوئی مسائل شریعت دریافت کرنے حاضر ہوتا، کوئی ظاہری علوم کی گتھیاں سلجھانے کے لیے شرف باریابی حاصل کرتا، تو کوئی باطنی علوم کے عقیدے حل کرانے کی غرض سے دامن عقیدت ہوا کرتا۔ غرض وہ علم و فضل کے نیر اعظم اور شریعت و طریقت کے سنگم تھے، جہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے تھے۔ وہ ایک شمع انجمن تھے جن سے ہر شخص اپنے ظرف اور ضرورت کے مطابق کسب ضیاء کرتا تھا۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مستفیض ہوئے
اور خوب ریاضتیں کی۔ آپ حرمین شریفین کی راہ میں پیادہ سفر اور یتیموں مسکینوں کے آرام پہنچانے میں آپ نے ہر قسم کی تکلیف گوارا کی ہے۔ رد وہابیہ، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ۔ حضرت شاہ فضل رسول بدایون علیہ الرحمہ کی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزری۔ اس وقت فتنہ وہابیہ نیا نیا ظاہر ہوا تھا اور مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان کے ذریعے ہندوستان میں اس فرقے ضالہ کا بیج بویا جا رہا تھا۔ وہابی سر عام انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی توہین کرتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں آپ ہی کی ذات گرامی تھی جس نے اس فتنے کا سدباب کیا، ہر جگہ ان کا تعاقب کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں قطب عالم حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک میں مراقبہ کر رہا تھا۔ حالت مراقبہ میں دیکھا کہ حضور خواجہ صاحب رونق افروز ہیں اور دونوں دستے مبارک میں اس قدر کتب کا انبار ہے کہ آسمان کی طرف حد نظر تک کتاب پر کتاب نظر آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس قدر تکلیف حضور نے کس لیے گوارا فرمائی ہے؟ ارشاد مبارک ہوا کہ تم یہ بار اپنے ذمے لے کر شیاطین وہابیہ کا قلعہ قائمہ کر دو۔ آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور اسی ہفتہ میں کتاب مستطاب بوارق محمدیہ تالیف فرمائی۔ دربار رسالت میں آپ کی قبولیت، جب آپ کی عمر 77 برس ہوئی تو آپ کے شانوں کے درمیان پشت پر زخم نمودار ہوا۔ ایک دن قاضی شمس الاسلام عباسی جو آپ کے والد ماجد کے مرید تھے عیادت کے لیے حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب بمقتضائے واما بنعمت ربک فحدث، آج آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے دربار نبوت سے استئصال فرقہ وہابیہ کے لیے مامور کیا گیا۔ الحمدللہ کہ فرقہ باطلہ اسماعیلیہ و اسحاقیہ کا رد پورے طور پر ہو چکا اور دربار نبوت میں میری یہ سعی قبول ہو چکی۔ میرے دل میں اب کوئی آرزو باقی نہ رہی، میں اس دار فانی سے جانے والا ہوں۔ آپ نے خدمت خلق، عبادت، ریاضت، درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے مشاغل کے باوجود تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ تاریخ وصال 2 جمادی الاخری 8 اگست 1872 بروز جمعرات ظہر کے وقت اسم ذات کے ذکر خفی میں مصروف تھے کہ اچانک 2 دفعہ بلند آواز سے اللہ اللہ کہا اور ساتھ ہی روح قفس سے ان سری سے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر لگی۔ درگاہ قادری بدایوں میں آرام فرما ہے۔ اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔